no nation can rise above the level of its teachers. کوئی بھی قوم اپنے اساتذہ کے معیار سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتی. تو ہم جتنی اونچی قوم تیار کرنا چاہیں گے، جتنا لافٹی ایمز ہمارے ہوں گے، تو اس لحاظ سے اس کے ٹیچرز کو بھی اپنا اپ گریڈیشن کرنا ہوگا. ٹیچر جتنے اچھے ہوں گے، اعلیٰ معیار کے ہوں گے، ہر پہلو سے، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، تو آنے والی جنریشنز ان سے شاید تھوڑی سی کچھ کم ہو. لیکن اگر ہمارا اپنا ہی اسٹینڈرڈ معیار اگر کم ہوگا تو پھر آنے والی جنریشن اور کم ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اہمیت ہے اساتذہ کی. دوسرا میرا ماننا ہے، یقین ہے، بلکہ ایمان کی حد تک یقین ہے، اب لگ بھگ میں 32 ایئرس سے جو ہے ٹیچنگ مشن میں ہوں، ناٹ پروفیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس ملت کو، اس انسانیت کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف ٹیچرز. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ماحول بنا ہے، میڈیا اور پورا سب، وہ بڑا آزمائشی ہے. اب ٹیچرز اونلی کین سیو دا نیشن اینڈ دا ہیومینٹی. اس پہلو سے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں. کہا گیا کہ روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اس کے بعد ایک جو آیت ہے 185، اس کا صرف ٹرانسلیشن یا اس کا جسٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لہٰذا تم میں سے ہر شخص جو رمضان کو پائے وہ لازماً اس میں روزے رکھے. جو سفر پر ہو، مسافر ہو، تو وہ بعد میں اس تعداد کو پوری کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تم کو دی ہے یعنی قرآن، اس پر تم جو ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو. محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ یہاں پر رک کر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، بنایا، انسانوں کو بنایا، انسانوں کی ہدایت کا ایک طویل سلسلہ اس نے شروع کیا. ہر زمانے میں، ہر قوم میں اس نے اپنے میسنجرز بھیجے اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی مرضی، اپنی رضا کی کن کاموں میں ہے وہ بتایا، اور کن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے اس کی بھی تفصیل اس نے بتا دی. آخری کتاب جو محفوظ ہے، کتابیں تو بہت ساری آئی، انبیاء بھی بہت سارے آئے، ایچ دو میسنجرز، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ساری چیز تاریخ میں محفوظ نہیں ہے. جتنے ڈسٹنٹ پاسٹ میں آپ جائیں گے، جتنا پیچھے جائیں گے آپ تاریخ میں، تو اتنی چیزیں شیبی ہوتی جاتی ہیں، ان کی آتھینٹسٹی، ان کی ریلائبلٹی کم ہوتی جاتی ہے. لیکن قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی ڈسٹنٹ پاس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ 6 صدی عیسوی، 6 سینچری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور جو ہے آپ کی قرآن کا نزول ہوا، تو اس طرح سے یہ لگ بھگ 1500 سال کی بات ہے. دوسرے اور جو پیغمبر ہے، دوسرے اور جو میسنجرز ہیں، ریفارمرز ہیں، وہ thousands of years old. تو ان کی چیزیں محفوظ نہیں رہی. آئی ضرور تھی، محفوظ نہیں رہی. اب محفوظ چیز جو ہے وہ قرآن میں محفوظ کر دیا گیا، ان ساری تعلیمات کو، اور اللہ کے رسول کی سیرت کو بھی جو ہے محفوظ کر دیا گیا. اب رمضان کی اسپرٹ یا اس کی اصل وجہ، اہمیت کی، پہلی آیت میں کہا کہ تقویٰ ہے جو تلاوت کی گئی. میں جس آیت کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں 185، اس میں کہا گیا کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لہٰذا کیا کرو تم، جو بھی اس مہینے میں زندہ رہے، صحت مند رہے، مقیم رہے، وہ روزے رکھے تاکہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرے. آپ دیکھیے کہ یہ چیز اکثر ہم بھول جاتے ہیں اور ہم کو یاد بھی نہیں دلایا جاتا کہ رمضان کی ساری اہمیت، فضیلت، تقدس وہ نزول قرآن کی وجہ سے، قرآن نے نازل ہوا اس میں، اس لیے یہ مہینہ اتنا بلند ہو گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا.
وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہمارے پاس عام طور پر یہ توجہ ہماری ہٹ گئی اور توجہ دلائی بھی نہیں جا رہی۔ تو یہ پہلا استقبال رمضان کا پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ، پہلا ہوم ورک یہ ہے کہ اس کو ہم قرآن کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے ہدایت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس سے پہلے 6:42 پر افطار کرنا ہے، ہم نے فوراً بالکل تیار، 1 منٹ بھی ہم لیٹ نہیں کرتے۔ تو یہ جو کیفیت پیدا ہوئی کہ ادھر آرڈر اور ادھر اوبے، یہ کیفیت روزہ پیدا کرتا ہے، اور یہی کیفیت قرآن کو انسان سے مطلوب ہے کہ قرآن نے کہا کہ صاحب یہاں رک جائیے، رک جائیے، اور قرآن نے کہا کہ اس کو ایسے کیجئے، بالکل کیجئے۔ تو وہ کیفیت روزہ پیدا کرتا ہے۔ قرآن ہم کو بہت ساری چیزوں سے منع کرتا ہے، تو روزہ بھی کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ قرآن ہم کو حرام سے روکتا ہے، روزہ ایک پرٹیکولر ٹائم میں حلال سے روک دیتا ہے۔ جو آدمی حلال سے رکنے پر اپنے آپ کو ٹرین کر لیتا ہے، وہ حرام میں کیسے جائے گا؟ یہ ایڈوانس ٹریننگ ہے۔ یہ روکنا آپ کو صرف حرام سے ہے، لیکن آپ کا ضبط نفس اور سیلف ڈسپلن اس قدر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ حکم دیا جائے کہ رک جاؤ، پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، رک گئے، تو یہ آگے کی چیز ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ کیفیت سماع و طاعت کی، سننے اور اطاعت کرنے کی، سننے اور آرڈر کی اور اوبے کرنے کی اگر یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ہماری دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یقیناً ایسے صحابہ کرام کے، بزرگان دین کے واقعات سنے ہوں گے کہ صاحب انہوں نے فلاں آیت پڑھی اور اتنی دیر روتے رہے۔ اللہ کے رسول سے تو بہت ساری چیزیں منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پر آئی اور روتی رہی، دوپٹہ تر ہو گیا، فلاں صحابی جو ہے یہ آیت دہراتے رہے، روتے رہے۔ وہ کیفیت مجھ پر اور آپ پر کیوں طاری نہیں ہوتی؟ میرے عربی کے استاد مرحوم تھے، اللہ غریق رحمت کرے ان کو، وہ بہت چڑھتے تھے اس بات سے کہ بغیر سمجھے پڑھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ صاحب وہاں اللہ تعالیٰ عذاب کی آیتیں جو ہے بیان کر رہا ہے اور تم اس کو گا گا کے پڑھ رہے ہو۔ عذاب کی آیت میں تو ایک الگ انداز ہوگا نا، قوموں کی بربادی کا ذکر ہے، وہاں جنت کی آیتیں ہیں، تب بھی تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، اور اگر سمجھ میں آئے تو ظاہر پھر ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی دل ہے، ہم بھی جو ہے اس کو ریئیکشن دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ کیفیت اپنے اوپر جو ہے طاری کرنا ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ روزہ قرآن، روزہ قرآن، روزہ قرآن، اور قرآن کا جو مطلوب انسان ہے وہ روزہ تیار کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فرس الصائم، عرب اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کو وہ جنگ کے لیے تیار کرتے تھے، جنگوں میں حصہ لینے کے لیے، اس کو وہ بھوکا پیاسا رکھتے تھے کئی گھنٹوں، تاکہ کیا ہو کہ جب جنگ کا موقع آئے تو وہ ہری گھاس دیکھ کر میدان چھوڑ کے ادھر ہری گھاس کی طرف نہ بھاگے، جب جنگ کا موقع آئے تو وہ پانی دیکھ کر وہاں نہ بھاگ جائے اور ادھر اپنا مقصد نہ کھو دے۔ تو یہ کیفیت ہم کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ روزہ جب ہم سے رمضان رخصت ہو تو ہم اتنے چارج ہو جائیں، اتنے پریپیئرڈ ہو جائیں کہ بعد رمضان ہم کو جو ہے پھر یہ ہو کہ ہم آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، سب کے پاس موبائل ہوگا، اگر نہیں ہے تو بتا دیجئے تو ذرا سا معلوم بھی ہو جائے، کہیں کوڈ کرنے کے لیے بھی آ سکے۔ ہم کیسا موبائل لینا چاہتے ہیں، کیسی بیٹری لینا چاہتے ہیں اس کی؟ ایسا موبائل، ایسی بیٹری جو جلدی چارج ہو اور دیر تک چلے، آدھے گھنٹے میں پوری چارج ہو جائے، 24 گھنٹے 48 گھنٹے چلے۔ قلب پر، دماغ پر، خیالات پر جو دھول جم جاتی ہے، جو گرد، کثافت اور گندگی جو جمتی ہے، اس کو صاف کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جب یہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔
میں نے سولار پینل لگائے 3-4 مہینے پہلے، تو شروع میں 20-22 یونٹ بن رہے تھے اس کے، 3-4 مہینے ہو گئے تو ایک دم 16-18 پہ آ گیا، ایک دم 4-5 یونٹ کم ہو گئے۔ میں بولا بھائی یہ کیا بات ہوئی، 5 سال کی گارنٹی ہے یہ، ان سے پوچھے تو بولے سر اوپر صاف کر دیے، پھر سے 22 یونٹ شروع ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان بھی ہماری روح کی دھول ہٹانے کے لیے ہوتا ہے، ہمارے نفس کی جو خواہشات کا جو غلبہ ہو جاتا ہے ہم پر، اس کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، اور اس کے لیے ہم کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، ڈسپلین کیا جا رہا ہے، ایک مسلسل 29-30 دن ایک بہت ہی سخت قسم کی ٹریننگ سے گزارا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز سمجھیے آپ، اور یہ تو کہا گیا نا کہ دل پر بھی دھول جمتی ہے، زنگ لگتا ہے، دل بھی کالا ہوتا ہے، اور دل کی صفائی کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور موت کو یاد کریں۔ تو قرآن ظاہر رمضان سے قرآن ہے، قرآن سے رمضان ہے، اور موت کی یاد، روزہ یہ چیز بھی ہم پر پیدا کرتا ہے کہ ہم کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ میں آپ اگر وضو کرتے وقت ایک آدھ گھونٹ پانی اگر نگل لیں تو بتائیے اللہ کے علاوہ کس کو پتہ چلے گا اس کا؟ کوئی تو لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے ماں کہ صاحب نے 50 گرام منہ میں لیا تھا اور 40 ہی نکالا، واپس 45 نکلے، 48 ہی چھوئے، یا 25 ہی نکلے۔ کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن ہم احتیاط کرتے ہیں۔ ہمارے بعض ساتھی تو تھوک بھی نہیں نکلتے، وہ بھی۔ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دوسری عبادتوں کی جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ اور سسٹم اپنائے گا، لیکن روزے کی جزا وہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ یہ کیوں رکھتے ہیں ہم روزہ؟ جس میں روزے میں جتنا اخلاص ہے نا، اتنا کسی اور عبادت میں اخلاص نہیں۔ اخلاص خالصتاً اللہ، اور صرف اسی سے ہے، دنیا سے کسی واہ واہ کی رواج کوئی توقع نہ پیدا کرتا ہے کہ ہم کس کے لیے بھوکے رہتے ہیں، کس کے لیے پیاسے رہتے ہیں۔ ابھی تو خیر اب مارچ اپریل میں رمضان آ رہے ہیں، اس سے سابقہ سالوں میں جو ہم سب نے اس کو ایکسپیرینس کہ کتنی شدید پیاس لگتی تھی، کیوں برداشت کر رہے ہم؟ اچھا ہے یہ آپ کو اور اللہ کو، آپ نماز پڑھ رہے ساری دنیا دیکھ رہی، حج کر رہے لاکھوں، عمرہ کر رہے اور گواہ ہیں، زکوٰۃ دے رہے دینے والے کو گئے، آپ روزہ چھپا، آپ نے روزہ رکھ کے کچھ نہیں کر سکتا، تب بھی آپ کو کچھ اخلاص ہے اس میں، وہ اخلاص مقابلے میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور یہی خالص پن 24 کیرٹ گولڈ وہی لینا چاہتے ہیں نا، پیور، تو ویسا 24 کیرٹ روح کو اگر صاف کرنا ہے، پیور کرنا ہے، تو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ جہاں اخلاص کی تربیت کرتا ہے، وہاں یہ ہم کو احتساب کی بھی دعوت دیتا ہے۔ وہ جو ایک حدیث آپ سنیں گے رمضان میں، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ احتساب کیا ہے؟ اکاؤنٹ، اچھا برا کیا حاصل ہوا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا بچا، ان سب کا جائزہ لینا۔ نام سے اس کی سیٹ، ان نامز پر وہ دیکھ کر پھر آپ کو آپ کا آڈٹ ہوا اور یہ اب بچا ہوا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان میں بھی ہم کو اپنی نیکیوں کا، اپنی روحانی ترقی کے اللہ سے تعلق آڈٹ کرنا ہے۔ رمضان میں میری نیکی کا، میری فرما برداری کا یہ تھا، میں قرآن ہو رہا تھا، کیا جھوٹ سے توبہ کیا، غیبت سے میں بچنے ہوگا، آ گیا۔ تو اب آپ سے زیادہ میں زیادہ
کسی کا احتساب نہیں لے سکتے۔ وہ بڑی رونگٹے کھڑے کرنے والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ قیامت میں نامہ اعمال اور کہے گا کہ لے، خود اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ سب ٹیچرز ہیں، آپ شیڈیول ہے، ڈسپلین ہے، تو روزہ ضبط نفس کا نام ہے، سیلف ڈسپلین کا نام ہے۔ یہ چند باتیں میں نے سوچا کہ آپ حضرات سے شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی توفیق دے کہ اس رمضان سے ایک تو ہم کو استفادے کا موقع ملے اور ہم بھرپور اپنی تیاری کر سکیں، اور جو کچھ باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ حضرات نے یہاں بلایا، اس کے لیے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔